بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال الزوج بلغت النكاح فسكت وقالت رددت فالقول قولها. شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تجھے میرے نکاح کا پیغام پہنچا تھا تو خاموش ہو گئی تھی. وقالت رددت، اس نے کہا میں نے تو رد کر دیا تھا. فالقول قولها، تو اس صورت میں عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. تو یہ بتلا رہے کہ شرعی زبان میں اس قسم کے مسائل کو نہیں چھیڑنا ہے کہ تم میرے ساتھ نکاح پر بڑے خوش تھی، یہ تھا جو تجھے پیغام پہنچا تو بڑی خوش ہو گئی تھی. آگے سے کہہ دیا کہ میں نے تو رد کر دیا تھا، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ وقال زفر، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی اور نے اس کا نکاح کرا دیا ہو. ٹھیک ہے، یا بغیر اجازت کہ اس کا نکاح کسی نے کرا دیا ہو اور پھر جو ہے کمرے میں لڑکی بیچ دی گئی اور شوہر نے اس قسم کی باتیں کر دی اور اس نے کیا جواب میں کہا کہ میں نے تو رد کر دیا تھا، اب نکاح رد ہو جائے گا. یہ کافی مشکل معاملہ ہے. آگے اگرچہ قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے لیکن اس قسم کی باتیں نہیں چھیڑی جاتی. وقال زفر القول قوله، امام زفر فرماتے ہیں کہ بات شوہر کی بات مانی جائے گی. لأن سکوت اصل والرد عارض، اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور رد یہ عارضی معاملہ ہے. دیکھیے یہ قاعدہ ہے السکوت، اصل یہ خاموشی ہے. یعنی جب کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، کہنے پر کوئی دلیل کوئی بینہ معینہ موجود ہو نہ ہو، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ اس آدمی نے یہ بات نہیں کہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الاصل السکوت، کہ اصل خاموشی ہے. اصل کیا ہے؟ خاموشی ہے. اور جو آدمی خاموشی کا اصل کا دعوے دار ہوتا ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ من ساعد له الظاہر والقول قوله، یعنی جس شخص کا ظاہر مظاہر ہو اور اس کا معاون و مددگار ہو اسی کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. جن کے ظاہر السکوت خاموشی ہے لہذا اسی کی بات کا اعتبار. تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لأن سکوت اصل، شوہر جب یہ کہتا ہے کہ تو خاموش ہو گئی تھی تو گویا کہ وہ اصل کے مطابق بات کر رہا ہے. والرد عارض، اور عورت جب کہتی کہ میں نے رد کر دیا تھا تو ایک عارضی اور نئی پیدا شدہ بات کا دعوت کر رہی ہے. فصارت المشروط له، اچھا، اور اصول یہ ہے کہ عورت یہاں مدعی ہے اور شوہر یہاں منکر. سمجھ گئے؟ اور منکر کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. منکر کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے جب مدعی کے پاس اپنے بات پر کوئی دلیل اور بینہ نہیں ہوتی. لہذا یہاں شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. فصارت المشروط له الخيار اذا ادعى الرد بعد مضي المدت، یہ ایسا ہے جیسے کہ جس شخص کے لیے بیع کے اندر خیار شرط ہو، مدت گزر جانے کے بعد وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے تو رد کر دیا تھا اور بائیع یہ کہے کہ نہیں بھائی تو خاموش رہا تھا. تو اس صورت میں بائع کی بات کا اعتبار ہے کہ بھائی 3 دن کی مہلت تھی آپ کو، 3 دنوں کے اندر آپ نے کچھ بھی مجھے نہیں کہا، اب چوتھے دن آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے اختیار کے ایام ہی میں اس کو رد کر دیا تھا، یہ ناقابل قبول ہے. بائع کہتا ہے کہ نہیں، تو نے قبول نہیں کیا، تو نے رد نہیں کیا تھا بلکہ تم 3 دن تک جو مدت خیار ہے اس میں خاموش رہے تھے، کوئی جواب آپ نے نہیں دیا تھا، لہذا یہ بے تام ہو گئی ہے، میں یہ چیز واپس نہیں لوں گا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. تو اس صورت میں بائع کی بات کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ امام ظفر فرماتے ہیں کہ وہ سکوت جو کہ اصل ہے اسی کو لیا ہوا ہے. سکوت جو کہ اصل ہے اسی کو لیا ہوا ہے، لہذا یہاں پر بائع کی بات کا اعتبار ہوتا ہے. تو اوپر والے مسئلے میں شوہر بھی سکوت کے پہلو کو لیا ہوا ہے لہذا شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں انه يدعي لزوم العقد
وَتَمَلُّكَ الْبُزْعِ، ہم کہتے ہیں کہ شوہر جب یہ کہتا ہے عورت سے کہ تو خاموش ہو گئی تھی، یعنی تو راضی ہو گئی تھی، گویا کہ شوہر اس بیوی کے اوپر دو چیزوں کا دعویٰ کر رہا۔ ایک یہ لزوم عقد، کہ عقد لازم ہو گیا ہے، میرا اور آپ کا نکاح اب ہو چکا ہے، اب ختم نہیں ہوگا، فسخ نہیں ہوگا، سمجھ کے۔ ایک وَتَمَلُّكَ الْبُزْعِ، اور ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب میں ملک بزع کا مالک ہو گیا ہوں، سمجھ گئے۔ تو یہ دو باتوں کے دعوے ہو گئے شوہر کی طرف سے۔ وَالْمَرْأَةُ تَدْفَعُ، عورت کیا کرتی ہے؟ اس کو دفع کرتی ہے، اس کو رد کر دیتی ہے۔ فَكَانَتْ مُنْكِرَةً، لہذا عورت منکر ہوگی، یعنی عورت انکار کرنے والی ہوگی۔ اور یہ اصول ہے کہ القول قول المنکر، یعنی بات جس بات کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ منکر کے بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی عورت چونکہ منکر ہے، منکر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ صحیح ہے، القول قول المنکر، منکر کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کالمودع اذا ادعى رد الودیعہ، جیسے کہ مودع ہیں، یعنی جس کے پاس امانت رکھی جائے، وہ اذا ادعى رد الودیعہ، جب وہ ودیعت کی واپسی کا دعویٰ کرے۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی اور کچھ دنوں کے بعد آپ اس کے پاس گئے کہ میری امانت واپس کر دو، اس آدمی نے کہا بھائی میں تو آپ کی امانت آپ کو پہلے سے واپس کر چکا ہوں، آپ کو دے چکا ہوں۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ رد ودیعہ، یعنی ودیعت کی واپسی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جس نے ودیعت رکھی تھی وہ اپنی ودیعت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، وہ اب بھی آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے پاس ہے، سمجھ گئے۔ چونکہ اصل کیا ہے؟ الاصل فراغ الذمہ، ذمہ کا فارغ ہونا ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ لہذا اسی اصول کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مودع کہتا ہے کہ میں نے واپس کر دیا تھا، یہی صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور سمجھیں، جو بات ظاہر کی مخالف ہوتی ہے اس کا دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے۔ اس کا دعویٰ کرنا کیا دعویٰ کرنے والا کون کہلاتا ہے؟ مدعی کہلاتا ہے۔ اور جو بات ظاہر کے مخالف نہیں بلکہ موافق ہوتی ہے اس کے دعوے دار کو مدعی علیہ کہا جاتا ہے، یا اس کو منکر کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں، اصل ودیعت کو واپس کرنا ہے، کیوں؟ الاصل فراغ الذمہ، اپنے ذمے کو فارغ کرنا اصل ہے۔ لہذا یہ جو مودع ہے یہ اسی اصل کو لیے ہوئے ہیں، اور جس نے ودیعت رکھی، جو دعوے دار ہے امانت رکھنے کی، وہ خلاف ظاہر بات کرتا ہے، لہذا وہ مدعی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مدعی ہے۔ مدعی کے پاس اگر اپنے دعوے کے اوپر کوئی دلیل بینہ موجود ہو تو پھر اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ مدعی کی بات تسلیم کر لی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ تو یہاں مودع کی بات مانی چاہیے، سمجھ گئے؟ تو جس طرح یہاں مودع کی بات مانی جاتی ہے، مانی جائے گی، اسی طرح اس عورت کی بات مانی جائے گی، سمجھ گئے؟ مطلب یہ نکلا کہ امام ظفر رحمہ اللہ نے اس عورت والے اور شوہر کے مسئلے کو، جو مسئلہ خیار فی البیع کے اوپر قیاس کیا تھا، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مودع والے مسئلے کے اوپر قیاس کرنا یہ صحیح ہے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے اس قیاس کا وہ جواب دیتے ہیں، بخلاف مسئلہ الخیار، مسئلہ خیار کے برخلاف امام ظفر نے اپنے مسئلے کے لیے دلیل بطور قیاس کے مسئلہ الخیار فی البیع کو ذکر کر دیا تھا، کہ جس طرح بائع وہاں پر خاموشی کا دعوے دار ہوتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے، یہاں پر بھی عورت کے شوہر خاموشی کا دعوے دار ہے کہ تو خاموش رہی تھی، یہ کہہ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جواب دے رہے ہیں بخلاف مسئلہ الخیار، امام ظفر سے کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ خیار فی البیع کے اوپر اس مسئلے کو قیاس نہ کریں، کیوں؟ لأن اللزوم قد ظہر بمضی المدت،
اس لیے کہ وہاں پر لزوم عقد جو ہوا ہے وہ مدت گزرنے کی وجہ سے ہوا ہے، مدت گزرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو جب مدت گزر گئی اور اس نے مدت کے اندر رد نہیں کیا اور بے کو واپس نہیں کیا تو یہ خود بخود دلیل بن گئی اس بات کی کہ اب یہ عقد تام ہو گیا ہے، عقد لازم ہو گیا ہے، اب واپس نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے؟ وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ۔ ہاں اگر شوہر کو غصہ آیا فوراً کہ تو نے خاموشی اختیار کی تھی، انہیں کہا میں نے رد کر دیا تھا، شوہر نے فوراً جا کے کیا کیا؟ گواہ لا کے پیش کر دی علی سکوت، اس کی سکوت کے اوپر ثبت النکاح، اب نکاح ثابت ہو جائے گا۔ لأنه نور دعواه بالحجہ، اس لیے کہ اب اس نے کیا کر دیا؟ اپنے دعوے کو حجت کے ذریعے سے منور کر دیا، روشن کر دیا۔ وإن لم تكن له بینہ، اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہو تو اصول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یا والیمین علی مدعی علیہ، یہ مختلف احادیث کے الفاظ ہیں کہ مدعی کے پاس جب بینہ نہیں ہوتا تو پھر مدعی علیہ سے قسم لی جاتی۔ اب جب شوہر نے کہا کہ تو خاموش ہو گئی تھی، عورت نے کہا نہیں میں نے رد کر دیا تھا، اب شوہر چونکہ مدعی ہے بینہ پیش کرے، بینہ پیش نہ کر سکا تو کیا عورت سے قسم لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی؟ اس مسئلے میں بتلاتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہو عورت کی سکوت کے اوپر تو فلا یمین علیہا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ بغیر قسم لیے عورت کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، قسم نہیں لیں گے ان سے۔ وہی مسئلۃ الاستحلاف فی الاشیاء الستہ، یہ چیزوں کے اندر قسم لینے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، وسیاتی کا فی الدعوہ، انشاءاللہ کتاب الدعوہ میں اس کی تفصیل آئے گی، کتاب الدعوہ فی باب الیمین۔ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی، ان میں سے ایک تو یہ ہے، ایک رجوع ہے، فی فی الالہ ہے، عتاق ہے، رق ہے وغیرہ، ان چیزوں کے اندر جو ہے مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، قسم لے لی جائے گی۔ ويجوز نکاح الصغیر والصغیرۃ اذا زوجهما الولی بکرا كانت الصغیرۃ او ثیبا، صغیر چھوٹے نابالغ بچہ اور نابالغ بچی کا نکاح جائز ہے، صحیح ہے، نافذ ہے۔ اذا زوجهما الولی، جب ان کا نکاح کوئی ولی کرائے، بکرن كانت صغیرہ او ثیبا، یہ صغیرہ باکرہ ہو یا ثیبہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا نکاح ولی کرا سکتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے اور شعبی کے مسئلے کے اور حضرت نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے، اس لیے تفصیل تمہید کے طور پر یہ بات جان لیجیے۔ ہم جو ہے ولایت میں اعتبار کرتے ہیں صغر کا، کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ آپ نے حسامی کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، سمجھ گئے؟ ہم صغر کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی بچی کے اوپر یا بچے کے اوپر ولی کو جو ولایت کا حق حاصل ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ صغر ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صغر نہیں ہے، اس کا ثیبہ ہونا یا باکرہ ہونا ہے۔ اگر باکرہ ہے تو ولایت حاصل ہے، اگر باکرہ نہیں ہے تو ولایت حاصل نہیں ہے۔ تو اب اگر ایک لڑکی باکرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے تو اس صورت میں ہمارے نزدیک بھی ولی کو ولایت حاصل ہے اور ان کے نزدیک بھی ولی کو ولایت حاصل ہے۔ ہمارے نزدیک اس لیے کہ وہ صغیرہ ہے، ان کے نزدیک اس لیے کہ وہ باکرہ ہے۔ اب اس طرح ایک لڑکی ہے جو بالغہ ہے، باکرہ نہیں، بالغہ ہے صغیرہ نہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ثیبہ بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ثیبہ بھی ہے، بالغہ ثیبہ۔ تو ہمارے نزدیک بھی اس کے اوپر کسی کو ولایت نہیں، ان کے نزدیک بھی کسی کو ولایت نہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ بالغ ہو گئی ہے، صغیرہ نہیں رہی۔ ان کے نزدیک اس لیے کہ وہ ثیبہ ہے، باکرہ نہیں۔ دو مسائل میں اختلاف ہے۔
کہ بھائی لڑکی صغیرہ ہے لیکن سیبہ ہے. کیا ہے؟ سیبہ ہے. تو ہمارے نزدیک اس پر ولایت حاصل ہے باپ کو، دادا کو، دیگر ورثاء کو. سمجھ گئے؟ اسبق کے تفصیل کے مطابق. اور ان کے نزدیک نہیں. ان کے نزدیک اس لیے نہیں کہ اب یہ سیبہ ہو گئی ہے، لہذا سیبہ کے اوپر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوتی. یہ مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ، ایک لڑکی بالغہ ہے لیکن وہ سیبہ نہیں، باکرہ ہے، تو ہمارے نزدیک ولایت حاصل نہیں، اور ان کے نزدیک ولایت حاصل ہے. ہمارے نزدیک ولایت اس لیے حاصل نہیں کہ ولایت کا سبب صغر ہے، اب صغر باقی نہیں رہا، لہذا ولایت باقی نہیں رہی. اور ان کے نزدیک ولایت کا سبب بکورت ہے، اس کا باکرہ ہونا ہے، اور چونکہ وہ باکرہ ہے لہذا ولایت حاصل ہے. اب اس قسم کی چھوٹی بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا نکاح ولی نے کرا دیا. اب وہ بچی صغیرہ ہو، باکرہ ہو یا سیبہ ہو، ہمارے نزدیک جائز ہے. والولی ہو العصبہ، ولی ہمارے نزدیک عصبہ ہے. جو میراث کے اندر آپ نے پڑھا کہ عصبہ کی تفصیل ہے، سمجھ گئے؟ اسے عصبہ کی تفصیل کے مطابق رفتہ رفتہ ولایت حاصل ہوگی. یعنی پہلا بیٹا ہے، اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹا نہ ہو تو پھر باپ ہے، باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے، وہ نہ ہو تو پھر چچے ہیں، بھائی ہے. اس طرح جو ہے تقسیم ہے، ایک ترتیب ہے. الابعد الاقرب فالاقرب کے اصول، کہ جو زیادہ سے زیادہ قریب ہوگا اس کو ولایت حاصل ہوگی. ومالک یخالفنا فی غیر الاب، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں باپ کے علاوہ میں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے نکاح کیا تو ٹھیک ہے، صغیرہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، لیکن اگر باپ کے علاوہ کسی اور نے کیا تو جائز نہیں ہوگا، تو جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اچھا. وشافعی فی غیر الاب والجد، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں باپ دادے کے علاوہ میں. ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں اگر کوئی بھی رشتہ دار ولی ہو عصبہ کی ترتیب کے مطابق، اس کو ولایت کا حق حاصل ہے اور اس بچی کا اور بچے کا نکاح کرا سکتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں صرف باپ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ باپ دادے دونوں کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرات باپ دادا بھی کر سکتے ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، اس طرح چچا بھی کر سکتے ہیں. اگر چچا نہ ہو، بھائی نہ ہو، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، چچزاد بھی کرا سکتے ہیں. اس طرح جو عصبہ کی تفصیل ہے اسی کے مطابق. وفی السیب صغیرۃ ایضا، اور اس طرح امام شافعی ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں سیبہ صغیرہ کے بارے میں، کہ اگر صغیرہ سیبہ ہے تو ہمارے نزدیک ولایت پھر بھی اس کے اوپر حاصل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس کے اوپر ولایت حاصل نہیں. وجہ قول مالک، امام مالک رحمہ اللہ کی قول کی وجہ و دلیل یہ ہے ان الولایۃ علی الحرۃ باعتبار الحاجہ ولا حاجۃ لانعدام الشہوہ. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ یہاں کسی کو بھی اس لڑکی، اس بچے اور اس بچی کے اوپر کوئی ولایت حاصل نہ ہو، اس لیے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے ہر انسان آزاد ہے. وہ بچہ ہے، بچی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، سیبہ ہے، صغیرہ ہے، کوئی بھی ہے، باقی رہے، ٹھیک ہے، ہر انسان آزاد ہوتا ہے. لہذا کسی کے اوپر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے. ان الولایۃ علی الحرۃ باعتبار الحاجہ، ہاں اگر حرہ کے اوپر، آزاد عورت کے اوپر کسی کو ولایت حاصل بھی ہے تو وہ صرف اور صرف ضرورت کی بنا پر ہے. ولا حاجہ، اور یہاں کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس بچی کا نکاح کرا دیا جائے. کیوں؟ لانعدام الشہوۃ، اس لیے کہ عورت لڑکی کی ابھی ضرورت ہے ہی نہیں، بچے کی نکاح کرنے کی ابھی ضرورت ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرا دیے جاتے ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد اپنی شہوت کو جائز طریقے پر پورا کرنا، اور وہ یہاں پر تو ہے ہی نہیں، لہذا ان کے نکاح کیوں کرائے جا رہے ہیں. باپ نے کرا دیا تو ٹھیک ہے، کسی اور نے کرا دیا تو صحیح نہیں ہوگا. الا ولایت الاب ثبتت نصم بخلاف القیاس، باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اپنی چھوٹی بچی اور بچے کا نکاح اس کے صغر پنی میں کرا دیتے، ٹھیک ہے، اصول کے مطابق.
لیکن ہم باپ کے کرائے ہوئے نکاح کو تسلیم کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔ خلاف قیاس کس سے ثابت ہے؟ نص سے ثابت ہے۔ الا ان ولایت الاب، البتہ باپ کی جو ولایت ہے ثبتت نصا، یہ نص سے ثابت ہے، بخلاف القیاس، قیاس کے برخلاف۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہی ہے نا کہ کسی انسان کو کسی کے اوپر کوئی ولایت حاصل نہ ہو، لیکن باپ کو جو ولایت حاصل ہے وہ نص کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور نص کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح صغر پنی میں کرا دیا تھا، 6 سال کی عمر میں۔ لہذا یہ معاملہ چونکہ خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس کے اوپر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب سمجھ گئے؟ اور وہ چونکہ اپنے حد تک، اپنے مورد تک محدود رہتا ہے، لہذا یہاں پر بھی اپنے حد اور اپنے مورد تک محدود رہے گا۔ اور یہاں وہ باپ ہے کہ باپ نے صغر پنی میں نکاح کرایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اس کے اوپر کوئی انکار نہیں کیا، تو صرف باپ ہی صغیرہ کا نکاح کرا سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرا سکتا۔ کس کا مسلک ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ۔ والجد لیس فی معناه، حضرت کہتے ہیں کہ جد یعنی دادا باپ کے معنی میں ہے ہی نہیں، فلا یلحق به، لہذا باپ کے ساتھ اس کو ملحق نہیں کیا جائے گا۔ قلنا لا، ہم کہتے ہیں نہیں جی، بل وہ موافق للقیاس، آپ کہتے ہیں کہ آزاد عورت کے اوپر کسی کی ولایت کا ہونا یہ خلاف قیاس ہے؟ نہیں نہیں، یہ قیاس کے موافق ہے۔ کیوں؟ لأن النکاح یتضمن المصالح، اس لیے نکاح کے اندر صرف شہوت کے مسائل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے مصالح اور مفادات ہوتے ہیں۔ ولا تتوفر الا بین متکافئین عادتا، ایسے مصالح اور ایسے مفادات جو پوری طرح پائے نہیں جاتے، الا بین المتکافئین عادتا، مگر ایسے دو آدمیوں کے درمیان جو ہمسر ہو، ہم پلہ ہو، تو عادتاً وہ مصالح اور مفادات ان کا تحفظ ان جیسے میاں بیوی کے درمیان ان کا تحفظ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم پلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم رتبہ نہ ہو، تو پھر جو مفادات ہیں نکاح کے وہ مفادات پوری طرح حاصل نہیں ہو پاتے۔ ولا يتفق الكفء في كل زمان، اور کفء جو ہے ہمسری اور برابری جو ہے یہ ہر زمانے میں میسر نہیں ہوتا، ہر زمانے میں میسر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بچی چھوٹی ہے لیکن ابھی فی الحال جو رشتہ مل رہا ہے وہ ہم پلہ بھی ہے، اور نکاح کے جو مسائل اور مفادات ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود بھی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں ان کو انکار کرتا ہوں، چلو جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے گا بعد میں پھر کہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس قسم کا رشتہ نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ پھر اس قسم کا رشتہ نہ ملے۔ اس وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ فاثبتنا ولایا فی حالت الصغر احرازا للکفء، تو ہم نے حالت صغر کے اندر بھی ولایت کو ثابت کر دیا تاکہ ہمسری کو، برابری کو اور کف کو محفوظ کیا جا سکے۔ کیا کیا جا سکے؟ وجہ قول الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی وجہ، ان کے دو وجوہات، ایک یہ کہ سیبہ کے اوپر ولایت نہیں، اور دوسرے یہ کہ باپ دادے کے علاوہ کسی کو ولایت حاصل نہیں۔ وجہ قول شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی وجہ، ان النذر لا يتم الا بالتفويض الى غیر الاب والجد، لا يتم بالتفويض الى غیر الاب والجد، کہ نظر مفادات کا تحفظ یہ تام نہیں ہوتا بالتفويض الى غیر الاب والجد، باپ دادے کے علاوہ کسی اور کے سپرد کر دینے کی صورت میں۔ یعنی ولایت کا حق جو ہم باپ کو دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دونوں تجربہ کار ہیں، یہ اپنی بچی اپنے بچے کے لیے صحیح فیصلہ کریں گے، اپنی بچی اور اپنے بچے کے لیے کیا کریں گے؟ صحیح فیصلہ کریں گے، کیونکہ شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، قرابت ہوتی ہے۔ وہ شفقت، وہ محبت، وہ قرابت انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اپنے بچی کے لیے صحیح سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا ہے، اس کے لیے صحیح رشتہ کرنا ہے، اس کے لیے خراب کوئی رشتہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن کسی اور کے اندر یہ شفقت، یہ محبت نہیں پائی جاتی، لہذا باپ دادے کے علاوہ کسی اور کی ولایت کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ لقصور شفقتہ، اس لیے کہ شفقت باپ دادے کے علاوہ غیر کے اندر کم ہے، وبعد قرابتہ، اور قرابت بھی دور ہے، ولہذا لا يملك التصرف فی المال،
یہی وجہ ہے کہ باپ دادے کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہے وہ اس بچہ اور اس بچی کے مال کے اندر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے. مع انہ ادنی رتبۃ، حالانکہ مال رتبے کے اعتبار سے اس بچہ اور بچی سے کم رتبے کے ہیں، لیکن یہ باپ دادے کے علاوہ کوئی اور فرض بچے کے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتا تو خود اس کے نفس کے اندر بھی تصرف نہیں کر سکے گا. مال کے اوپر جب ان کو ولایت حاصل نہیں تو اس بچے کے اوپر بھی ان کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ فَلِأَنْ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْسِ وَأَنَّهُ أَعْلَى وَأَوْلَى. تو کہتے ہیں کہ جب مال کے اندر وہ تصرف کا حق نہیں رکھتے، ولایت نہیں رکھتے، تو پھر نفس کے اندر تصرف کے وہ بدرجہ اولا، بدرجہ اعلیٰ وہ حقدار نہیں ہوں گے. یعنی جب ان کو مال کے اندر تصرف کرنے کی ولایت حاصل نہیں تو ان بچہ اور بچی کی نفس کے اندر ولایت کا حق بھی حاصل بدرجہ اولا نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ ولنا، ہم کہتے ہیں ان القرابۃ داعیۃ الی النظر، قرابت باپ دادی کی صورت میں ہو، چچا کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، جب قرابت داری ہوتی ہے نا تو کیا ہے؟ داعیۃ الی النظر، وہ مفادات کے تحفظ کی طرف خود بخود لے کر جاتی ہے. سمجھ گئے؟ کما فی باپ دادے خود ظلم کرتے ہوں گے، بھائی بھی کبھی کبھی ظلم کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کا بھائی کے اوپر کوئی اور ظلم کرے، اس کی بہن کے اوپر کوئی اور ظلم کرے. سمجھ گئے؟ یہی حال دیگر رشتہ داروں کا ہوتا ہے. آپس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا چوہے اور بلی جیسی حیثیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر باہر کا کوئی آدمی حملہ ور ہوتا ہے تو پھر سارے جمع ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں قرابت ہوتی ہے، اس کے اندر شفقت ہوتی ہی ہے، مفادات کا تحفظ کا داعیہ ضرور موجود ہوتا ہے. اللہ اکبر. وما فیہ من القصور اظہرناہ بسلب الولایۃ الزام. ہاں، اس کے اندر جو قصور ہے، یعنی شفقت کے اندر جو کمی ہے، یعنی باپ کو اپنے بیٹی کے اوپر جو شفقت حاصل ہے وہ اس بچی کے اوپر کسی اور کو حاصل ہے، بچی کے لیے کسی اور کو وہ شفقت حاصل نہیں ہے. یعنی جتنی شفقت باپ اپنی بچی پر کرتا ہے اتنی شفقت کوئی اور نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ اس طرح دادا جتنا کرتا ہے اتنی شفقت کوئی اور نہیں کرتا. بھائی بھی شفقت کرتے ہوں گے، لیکن بھائیوں کی شفقت باپ کی شفقت سے نسبتاً کم ہی ہوتی ہے. اس طرح دیگر رشتہ داروں کی شفقتوں کی بات ہے. اب شفقت میں جب کمی کی بات آئی تو ہم نے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے فیصلے الگ الگ کیے. باپ دادی کی ولایت کو ہم نے ولایت الزام قرار دے دیا. کیا قرار دے دیا؟ اور ان حضرات کا کرائے و نکاح کو بھی ہم نے جائز سمجھا اور ان کی ولایت کو بھی ہم نے ثابت مانا، لیکن وہ ولایت الزام نہیں ہے، وہ ولایت الزام نہیں ہے. لہذا ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ از بچی اور بچے کا نکاح اس کے چچا نے باپ دادے کی غیر موجودگی میں، چچا نے کرایا یا کسی اور رشتہ دار نے کرایا، تو اب چونکہ قصوری شفقت کا احتمال یہاں موجود ہے، لہذا اس احتمال کو دور کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس بچہ اور اس بچی کو خیاری بلوغ حاصل ہوگا. جیسے ہی بالغ ہوں گے اگر چاہیں گے تو اس نکاح کو رد کر دیں، چاہے تو اس کو باقی رکھیں، لیکن باپ دادے کے کرائے ہوئے نکاح کو رد نہیں کر سکتے. تو شفقت کے اندر جو کمی ہے وہ کمی ہم نے یہاں پوری کر دی کہ یہاں ان کو کیا دے دیا؟ خیاری بلوغ دے دیا. وما فیہ من القصور اظہرناہ بسلب ولایۃ الالزام، اور اس کے اندر جو تھوڑا سا قصور کمی ہے اس کو ہم نے ظاہر کر دیا فسلب ولایۃ الالزام، ولایت الزام کو سلب کر کے، ولایت الزام کو کیا کر کے؟ سلب کر کے ہم نے اس کمی کو یہاں پورا کر دیا، اس کو ہم نے یہاں پر ظاہر کر دیا. وجہ قولہ فی المسئلۃ الثانیہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل دوسرے مسئلے میں کہ سیبہ صغیرہ اگر سیبہ ہو تو پھر ولایت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. اس مسئلے میں دلیل ان السیابۃ سبب لحدوث الرائے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ جب سیبہ بن گئی نا تو اس کا سیبہ بن جانا یہ حدوث رائے کا سبب ہے. یعنی اس سیبہ بن جانے کی وجہ سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے
کہ وہ شادی کے حوالے سے اپنی رائے دے سکے، شادی کے حوالے سے اپنی رائے دے سکے، لوجود الممارسہ، اس لیے کہ ممارست تجربہ اس کو حاصل ہے، فادرن الحکم علیہ تیسیرا، لہذا امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے حکم کا مدار اس ممارست اور سیابت کے اوپر رکھا تیسیراً، آسانی کی خاطر، تاکہ عورت خود اپنا فیصلہ کر سکے۔ اولنا ہم کہتے ہیں ما ذکرنا من تحقق الحاجہ، یہ حاجت ہے، ہماری دلیل ہوئی حاجت اور ضرورت والی ہے۔ بھائی کیا حاجت اور ضرورت والی ہے کہ صغر پنی میں ولایت حاصل ہو جانی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے رشتے آ جاتے ہیں جو بعد میں ملنے والے نہیں ہوتے۔ اور وفور الشفقہ، اور ساتھ ساتھ یہ شفقت بھی کامل درجے کی ہے۔ جہاں تک امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ سیابت کی وجہ سے ممارست پیدا ہو گئی، تو کہتے ہیں ولا ممارست تحدث الرائے بدون الشہوہ، ممارست یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، مردوں کے ساتھ اختلاط یہاں پر ہے، لیکن یہ ایسا اختلاط نہیں ہے کہ تحدث الرائے بدون شہوہ، کہ جو شہوت کے بغیر رائے کو پیدا کرے۔ بھائی صغر پنی میں شوہر کے ساتھ رہی بھی ہے، لیکن چونکہ شہوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی تجربہ، اس کو کوئی اچھائی یا برائی کا پتہ نہیں چلتا، لہذا اس قسم کا اختلاط اور اس قسم کی ممارست کی بنا پر کوئی رائے پیدا نہیں ہوتی، لہذا اس رائے کا اعتبار نہیں ہو۔ فیدار الحکم علی الصغر، لہذا ہم حکم کا دار و مدار صغر کے اوپر رکھیں گے، سیابت یا عدم سیابت کے اوپر نہیں رکھیں گے۔ ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله علیہ السلام، پھر وہ جو ہمارے کلام کی تائید کرتا ہے فیما تقدم، پہلے قول کے اندر، قول علیہ السلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے۔ ہم نے کہا تھا نا بھی کوئی بھی ولی نکاح کرا سکتا ہے، صغیرہ اور صغیر کا، صغیرہ سیبہ ہو یا باقرہ ہو۔ یہ جو مسئلہ ہم نے ذکر کر دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ النکاح علی العصبات، نکاح کرانے کا حق عصبات کو حاصل ہے، اور میں نے بتلا دیا عصبات کے اندر تفصیل ہے، الاقرب فالاقرب کے اصول چلتے ہیں۔ من غیر فصل، بغیر کسی فصل کے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عصبات سے صرف باپ دادا مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے، بلکہ مطلق عصبات کا تو عصبات میں باپ بھی شامل، دادا بھی شامل، ان دونوں کی غیر موجودگی میں بھائی بھی شامل، بھائیوں کی غیر موجودگی میں دادے شامل، دادوں کی کیا ہے چچے شامل، چچوں کی غیر موجودگی میں چچوں کے بیٹے شامل۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ عصبہ ہے، لہذا اس تفصیل کے مطابق ان عصبات کو ولایت کا حق بھی حاصل رہے گا۔ البتہ فرق اتنا ہوگا کہ باپ دادا جب نکاح کرائے تو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اور کرائے تو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ والترتیب فی العصبات فی ولایت النکاح کالترتیب فی الارث، کہتے ہیں نکاح کی ولایت میں عصبات کے اندر ترتیب وہی ہے جو ترتیب میراث کے اندر ہے۔ والابعد محجوب بالاقرب، جو ابعد ہوگا وہ اقرب کی وجہ سے محجوب ہوگا، محروم ہو جائے گا، یعنی بیٹا باپ سے زیادہ قریب ہے، لہذا بیٹے کی موجودگی میں باپ عصبہ نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے؟ اگر بیٹا نہیں ہے تو باپ ہے، باپ کی موجودگی میں دادا عصبہ نہیں بنے گا، بلکہ کون عصبہ بنے گا؟ باپ بنے گا۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر دادا موجود ہے باپ نہیں ہے، چچے موجود ہے، تو دادا چونکہ چچوں سے زیادہ قریب ہے لہذا وہ عصبہ بنے گا، چچے نہیں بنیں گے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح اگر دادا نہیں ہے تو پھر قریب تر کون ہے؟ بھائی ہے، کیونکہ جزء ابی ہی ہے، تو اس وجہ سے وہی عصبہ بنیں گے۔ پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا، پھر چچا کی اولاد وغیرہ وغیرہ۔ وَإِن زَوَّجَهُمَ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ یعنی صغیر و صغیرہ، اگر ان دونوں کا نکاح باپ دادے نے کیا، بچے بچی کا نکاح باپ دادے نے کیا، فلا خیار لهما بعد بلوغهما، تو ان کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کو اپنے نکاح توڑنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، لأنهما کامل الرأی، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات کامل الرأی ہے، وافر الشفقہ، شفقت بھی ان کی وافر میں ہے، فیلزم العقد بمباشرتهما، لہذا ان کے عمل کی وجہ سے عقد لازم ہو گیا، کما اذا باشراہ برضائهما بعد البلوغ، جیسے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ دونوں کی رضامندی سے ان کے بلوغ کے بعد ان کا نکاح کرائے،
تو اب وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. اس طرح یہاں پر بھی ہے. اچھا ایک بات یہاں میرے خیال درمیان میں رہ گئی. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک دلیل پیش کی تھی نا کہ جب باپ دادے کے علاوہ دوسرے افراد کیا نہیں کر سکتے، مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے، تو ان کے جانوں کے اندر بھی تصرف نہیں کر سکیں گے. حالانکہ مال کا مرتبہ اور مقام ان کی جانوں سے کم ہے. جب کم چیز میں یہ ولایت نہیں رکھتے تو اعلیٰ چیز میں بھی نہیں رکھیں گے. تو دلیل اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مال کے اندر باپ دادے کے علاوہ کسی اور کو تصرف کا حق اس لیے حاصل نہیں ہے کہ مال کے اندر تصرف بار بار ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچہ جب 6 سال کا تھا تو اس کے چاچا نے اس کے مال کے اندر تصرف کیا تھا، ٹھیک ہے، 7 سال میں پھر 8 سال میں پھر. اب اگر اس بچے کو یہ حق دیا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد تجھے مال کے اندر تیرے چاچا نے جو تصرف کیا ہے اس تصرف کو آپ توڑ سکتے ہیں، تو بلوغ کے بعد اس مال کے اندر کتنا کتنا تصرف ہوا ہوگا، کتنے کتنے کے ہاتھوں میں بک چکا ہوگا، اور وہ لوگ کا بھی چکے ہوں گے، استعمال بھی کر چکے ہیں، ختم ہو چکا ہوگا. اب سمجھ گئے؟ لہذا مال کے اندر تصرف کا حق جو نہیں دیا جا رہا وہ اس وجہ سے نہیں دیا جا رہا کہ وہاں پر پھر تلافی ممکن نہیں ہے، وہاں پر تلافی ممکن نہیں ہے، جبکہ یہاں پر تلافی خیار بلوغ کی صورت میں ممکن ہے. سمجھ گئے؟